اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ ایک تصور دے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بہت ایک انتہائیں ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی جو افراد بھی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہیں وہ اس کائنات کے بدترین قاتل ہیں۔ واقعہ کربلا کے بارے میں افراط و تفریط کافی ہے لوگوں کے درمیان۔ کچھ واقعہ کربلا کو بالکل ہی الگ اس پہ لے کے جاتے ہیں اور کچھ ایک واقعی اس کو حقائق پر لے کر جاتے ہیں۔ تو اس سے متعلق ایک مختصر سا سوال یوں سمجھ لیجیے کہ کیا واقعہ کربلا واقعی حق و باطل کے درمیان ایک مارکا؟ دیکھیں، کربلا کا جو واقعہ ہے جناب حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، جگر گوشے ہیں، یہ جو ایک اندوہناک ثانیہ ہے اس امت کے اندر جو رونما ہوا، اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا، افراط و تفریط کا تو معاملہ موجود ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی اس واقعے کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک جو ہے وہ امارت کی یا ایک جنگ تھی، امارت کی جنگ تھی، بادشاہت کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، تو اس لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ تو بالکل ہی یعنی جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بارے ایک الزام ہے۔ دوسری طرف ایک جو ہے وہ مذہب یہ بھی ہے، ایک نظریہ تصور یہ ہے کہ جی یہ بالکل ہی حق و باطل کا مارکا تھا اور بہت یعنی کفر اور ایمان کی جنگ تھی، وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ ایک تصور دے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بہت ایک انتہائیں ہیں، اس کے درمیان میں ایک اعتدال کی سوچ ہے۔ یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اصولی بات یہ ہے کہ حق اور باطل کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی شخصیت آ جائے، کوئی بڑے سے بڑے صحابی ہوں، کوئی بڑے سے بڑی امام ہوں، حق و باطل کا معیار نہ ان کی سیرت بن سکتی ہے، نہ ہی ان کا کوئی قول بن سکتا ہے۔ حق و باطل کا معیار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے، آپ کی وحی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے، وہ حق و باطل کا معیار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے، اس واقعے کی شرعی حیثیت تو اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پہلے اپنی امت کو خبر دے دی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی تھی جہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ مقام اور حیثیت اور یہ فضیلت تو جناب حسین کی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اب جہاں تک اس واقعے کی روایات کا تعلق ہے یا حقائق کا تعلق ہے، تو اصل میں بات یہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دور تھا وہ فتنے کا دور تھا، اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 70-72 کا جو قافلہ تھا جو وہاں پہنچا ہے۔ میں دیکھیں اس کی تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا، بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طریقے سے معاملہ شروع ہوئے، جناب معاویہ کے ساتھ کیسے ان کا تعلق تھا، اور پھر یزید بن معاویہ کی جب خلافت آئی ہے تو پھر کیا اختلافات ہوئے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو واقعہ کربلا تھا جس میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس میں اصل چیز کیا تھی؟ اس میں اصل یہی تھا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف سفر کیا، اور اہل کوفہ نے جناب حسین کو خبر دی کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کا تصور یہی تھا یا ان کی سوچ یہی تھی کہ میں وہاں جاؤں اور لوگ میرے پھر جو ہے وہ بیعت میری کر لیں، اور پھر ہم جو ہے وہ ایک صحیح جو ایک شریعت ہے اس کی تنفیذ کا اور اسلامی جو خلافت ہے اس کی تنفیذ کا ایک معاملہ سر انجام دیا۔ کافی تعداد میں خطوط بھی آئے تھے، خطوط آئے ان کی طرف، اور یہ پوری تاریخی روایات ہیں۔ تو وہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل اور رحمہ اللہ کو بھیجا تھا، اور وہاں گئے تھے، پھر انہوں نے اطمینان کر کے جناب حسین کو خبر دی تھی، پھر ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ دوران سفر آپ کو یہ اطلاع ملی۔ اب جب دوران سفر آپ کو اطلاع مل گئی تھی تو جو جناب حسین رضی اللہ عنہ کو جو رویہ تھا وہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، اور یہ جو معاملات ہیں یہ جو شیعہ کتب ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں، اور جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح کہ مثال کے طور پہ ناسخ التواریخ کتاب ہے تقی کاشانی صاحب کی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور کتاب ہے اخبار الطوال کے نام سے شیعوں کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے، ان کا ایک بڑا معتمد جو ہے وہ ایک مصدر ہے تاریخی روایت کا۔ اس کے اندر یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں جب وہاں پہنچے ان کو خبر مل گئی تو جناب حسین نے ارادہ کیا واپسی کا۔ یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو جناب مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہمارے بھائی کو جو ہے وہ مظلومانہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ ان کی شہادت کے بھی تفصیلی واقعات موجود ہیں بہرحال۔ تو جناب حسین کا جو رویہ تھا، جو تعامل تھا، وہ یہ تھا کہ واپس جانا چاہ رہے تھے، لیکن جب ان کے بھائی مسلم بن عقیل کے وہ ڈٹ گئے کہ نہیں ہم نے واپس نہیں جانا اور ہم نے تو آگے جانا ہے اور ہم تو قصاص لیں گے،
تو جناب حسین نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جب آپ جا رہے ہیں پھر ہمارا پیچھے ہٹنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ساتھ نہیں پائیں گے، تمہارے بغیر زندہ رہنے کا لطف نہیں ہے۔ اس قسم کی جو الفاظ ہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کے مختلف روایت کے اندر ملتے ہیں۔ پھر انہی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اہل کوفہ سے تصادم ہوا اور عبید اللہ بن زیاد جو کہ گورنر تھا کوفہ کا، اس نے جب جو لشکر بھیجا تھا ان کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو جناب حسین نے ان کے سامنے یہ 3 باتیں رکھیں کہ یا تو مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں جانے دیا جائے، یا مجھے مسلمانوں کے سرحدوں کی طرف جانے دیا جائے کہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا مجھے میرے بھائی، یہ الفاظ ہیں، میرے بھائی یزید بن معاویہ کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں جاؤں اور اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ میں کروں۔ اور یہ تینوں باتیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر جناب حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے کہ یزید جو ہے وہ کافر ہے اور ہم اہل ایمان ہیں اور یہ ایمان و کفر کا ایک مارکہ ہے، یہ حق و باطل کا ایک مارکہ ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ ایک کافر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائیں یا اس کے مصالحت کے لیے تیار ہو جائیں یا باطل کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ بھلے اکیلے بھی ہوں تب بھی ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اور یہ بات تو آپ کی کتابوں کے اندر منقول ہے، موجود ہے، مروی ہے، ثابت ہے صحیح سندوں کے ساتھ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے جو شروع میں ان کا ایک تصور تھا کہ میں جاؤں گا تو جا کے میں انشاءاللہ جو ایک صحیح اسلام کا چہرہ ہے جس میں بہت زیادہ ایک مسائل آ چکے ہیں، فتنے نمودار ہو رہے ہیں، تو میں اس کو دبانے کی کوشش کروں گا، لیکن جب دیکھا کہ جن پر اعتماد تھا، جب انہوں نے ہی بد اعتمادی کا اظہار کر دیا، انہوں نے ہی دغا کر دیا، غداری کر دی، بے وفائی کر دی اہل کوفہ نے، اور وہی اصل میں قاتل ہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کے اور جو ان کے ساتھ جو قافلہ تھا، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اہل کوفہ ہی اصل میں قاتل تھے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جب سامنے آئی تو جناب حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، بلکہ جب جناب حسین نکل رہے تھے تو بہت سے اہل بیت نے ان کو روکا تھا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے روکا، آپ کے جو بہنوئی تھے عبداللہ بن جعفر جو کہ شوہر تھے زینب بنت علی کے، جو کہ بہن ہے سیدنا حسین کی، انہوں نے آپ کو روکا، اور وہ عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ آپ کے کزن بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، انہوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ غداری کریں گے اور آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ جب وہ نہیں رکے تو عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیوی زینب بنت علی کو طلاق دی۔ زینب بنت علی جو بہن تھی سیدنا حسین کی، وہ ساتھ گئی ان کے، اور بیٹا جو تھا ان کا زینب بنت علی کا، وہ عبداللہ بن جعفر نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ ساری روایت کے اندر موجود ہے۔ تو جب اہل بیت خود سارے کے سارے ساتھ نہیں نکلے اور صحابہ نے ان کو روکا، بہت سارے صحابہ سے یہ روایت موجود ہے، کیونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ معاملات کیا ہیں، اور اہل کوفہ کا جو بھی معاملہ پہلے رہا سب کو معلوم تھا۔ اور پھر جب جناب حسین نے جا کر اپنا فیصلہ تبدیل کیا تو وہ بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا اور جو ہے نا وہ یہ معاملات ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں، آخری بات خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، ہم بطور مسلمان ہم کیا عقیدہ رکھیں واقعہ کربلا کے تعلق سے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یا ہمارا تصور یہ ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ پورا جو قافلہ تھا وہ مظلومانہ شہید کیے گئے، اور وہ اپنے جو ایک پہلے ان کا ایک مطالبہ تھا اس سے وہ دستبردار ہو چکے تھے، جو خلافت کا یا بیعت کا جو ان کا مطالبہ تھا اس سے دستبردار ہو چکے تھے، اور وہ جناب یزید بن معاویہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، مصالحت کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود غداری کر کے ان کو اہل کوفہ نے شہید کیا۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی جو افراد بھی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہیں وہ اس کائنات کے بدترین قاتل ہیں، اور ان پر لعنت کا جواز بنتا ہے، علماء نے ان پر لعنت بھی کی ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قاتلین حسین جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ اس لعنت کے مستحق ہیں اور وہ بدترین قاتل ہیں، اور ان کے ساتھ جو تاریخی روایت میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں عذاب دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے ان کو شہید کیا اور ان کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگا ہے، اور یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ باقی اس کو مبالغہ آرائی کا رنگ دینا اور اس کو ایک بالکل الگ اس کے لیے واقعات اور روایات کو جمع کر دینا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایسے ایسے راوی موجود ہیں، ابو مخلف ایک راوی ہے، اس نے ایسی ایسی باتیں ذکر کی ہیں جناب اس حسین کے واقعے کے تعلق سے۔ آخری بات، اگر کسی شخص نے اس واقعے کے تعلق سے مستند چیز پڑھنی ہو تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن جعفر جو کہ جعفر بن علی بن حسین کے بیٹے ہیں، یعنی جعفر جو کہ سیدنا علی بن حسین کے بیٹے، زین العابدین کے بیٹے ہیں، تو جعفر نے یہ واقعہ، جناب جعفر نے یہ واقعہ مکمل بیان کیا۔ ان سے کسی سائل نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ واقعہ بیان کریں اور اس طرح بیان کریں گویا کہ میں کربلا میں موجود ہوں۔
تو جناب جعفر اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن ان کے والد نے ان کو جو واقعہ بیان کیا تھا وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا اور وہ بالکل بعینی وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور تہذیب و تہذیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. تو یہی ہمیں تصور رکھنا چاہیے.